السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ۔ میں ہوں سعدیہ سرور۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج برقرار ہے۔ دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، جدہ سے آنے والی پرواز تاخیر کا شکار، شارجہ اور دبئی کی پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ حد نگاہ صفر ہونے پر موٹر ویز بھی مختلف مقامات سے بند ہے۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر بھی نو انٹری کا بورڈ اویزہ کر دیا گیا ہے۔ GT روڈ سمیت دیگر شاہراہیں بھی دھندلا گئی ہیں۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت۔ گزشتہ روز سال نو کی پہلی بارش کے بعد لاہور کا موسم خوشگوار ہے۔ باغوں کا شہر دھند کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور سردی کا احساس بھی بڑھ گیا ہے۔ دھند کے باعث عوام کی حفاظت کے لیے موٹر ویز مختلف مقامات سے بند ہے اور فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ مزید موسم کا احوال جانتے ہیں سلیمان صدیق سے۔ شہر کے موسم کی بات کریں تو گزشتہ روز ہونے والی سال نو کی پہلی بارش کے بعد لاہور کا موسم خوشگوار ہوا، وہیں سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو نظر آیا۔ اس وقت بھی لاہور کا مطلع جو ہے وہ ابر آلود دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، لیکن دھند کا راج جو ہے وہ اس وقت بھی برقرار نظر آ رہا ہے۔ رات گئے شہر لاہور جو ہے وہ شدید دھند کی لپیٹ میں رہا۔ حد نگاہ جو ہے وہ انتہائی کم دیکھنے کو نظر آیا اور حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز کو عام ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا، جبکہ فلائٹ آپریشن بھی متاثر رہا، جس میں کئی پروازیں اڑان نہ بھر سکی اور کئی پروازوں کا رخ جو ہے وہ دوسرے شہروں کی جانب موڑا گیا۔ اس وقت رات کی نسبت دھند کی شدت میں جو ہے وہ معمولی کمی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں لاہور میں شدید دھند جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آئے گی۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 16 اور کم سے کم 7 ریکارڈ کیا جائے گا۔ 5 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ نمی جو ہے وہ 96% ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ لاہور کا موسم آج دن بھر خشک اور سرد رہے گا۔ جی، ملک میں کہیں بارش کہیں برف باری، بالائی علاقے سفیدی سے ڈھک گئے، خشک سردی کا خاتمہ ہو گیا، پارہ بھی مزید نیچے گر گیا۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے کئی مقامات پر برف باری، نظام میں زندگی متاثر۔ آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں 7 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ کالام، ایبٹ، سوات، مالم جبہ، لواری ٹنل، گبرال، گبین اور مہوڈنڈ میں بھی برف باری ہوئی ہے۔ بلوچستان میں کہیں بارش اور کہیں سفید موتیوں کی برسات۔ لاہور میں دن بھر وقفے وقفے سے بارش کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ گجرانوالہ، گجرات اور گرد و نواح میں بھی بادل برسے۔ ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ میں ملوث 2 شرپسند گرفتار۔ پولیس کے مطابق شرپسندوں کو کریک ڈاؤن کے دوران کرم سے گرفتار کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ کا مقدمہ تھانہ CTD میں 5 افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ کرم میں امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنر کرم پر حملے میں نامزد ملزم حوالے کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کی عدم گرفتاری پر متعلقہ علاقے میں سخت کارروائی کے ساتھ معاوضے اور امداد کو بھی روک دیا جائے گا۔ ضلع بھر میں اجتماعات پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ ہم دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کرم پر حملے میں ملوث 2 شرپسند گرفتار۔ ضلع بھر میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، تمام نامزد ملزم حوالے کیے جائیں ورنہ آپریشن ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سخت اقدامات اٹھانے کی وارننگ دے دی ہے۔ KB پولیس کا کہنا ہے کہ زیر حراست دونوں شرپسندوں کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ادھر ڈپٹی کمشنر پر حملے کے متعلق اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق حملے کے تمام ملزمان اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں پر دہشت گردی کے مقدمات درج اور ان کے نام 4 شیڈول میں بھی شامل ہوں گے۔ ملزم حوالے نہ کرنے پر جائے وقوع کے علاقے میں سخت کارروائی اور ہر قسم کے معاوضے اور امداد کو روک دیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق ضلع کرم میں دفعہ 144 نافذ ہوگی اور قافلوں کی آمد و رفت کے دوران سڑکوں پر کرفیو ہوگا۔ اسلحہ رکھنے والا کوئی بھی شخص دہشت گرد تصور کیا جائے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کلیئرنس آپریشن کے لیے آبادی کو عارضی طور پر منتقل کیا جائے گا، جبکہ خوارج کے سر کی قیمت کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ پولیس ٹل ٹو پارا چنار روڈ پر کسی بھی غیر قانونی ناکہ بندی اور ہجوم کو ہٹائے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف کیس کا فیصلہ آج سنایا جانا تھا اور ذرائع کے مطابق اب نئی تاریخ سے متعلق وکلاء کو آج آگاہ کیا جائے گا۔
عدالت نے فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا اور پہلے 23 دسمبر اور پھر 6 جنوری کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ تحریک انصاف کے وکلاء کا کہنا ہے کہ انہیں عدالت کی جانب سے فیصلہ مؤخر ہونے کا نہیں بتایا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے فیصلے کی تاریخ تیسری بار تبدیل کر دی گئی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج سنانا تھا۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ پہلے 23 دسمبر کو کیس کا فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، تاہم عدالت نے فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ ملتوی کر کے 6 جنوری مقرر کی تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا۔ فیصلہ سنائے جانے کی نئی تاریخ سے متعلق آج وکلاء کو آگاہ کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف یہ واحد کیس ہے جس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 27 فروری 2024 کو فرد جرم عائد ہوئی تھی۔ نیب نے 13 نومبر 2023 کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈالی۔ ریفرنس فائل ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش کی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں 100 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ ریفرنس میں کل 35 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے رحیم یا خان میں UAE کے صدر سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ترقی کے سفر میں متحدہ عرب امارات کے کردار کی تعریف کی۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے پاکستان کے ساتھ کان کنی، معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں تعاون میں دلچسپی کو اجاگر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوام کو بجلی بل سے ریلیف دینے کے لیے اہم اقدام، فری سولر پینل اسکیم کا آغاز ہو گیا۔ آج رجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے۔ 10 ارب روپے کی لاگت سے 1 لاکھ گھروں کو مفت سولر پینلز ملیں گے۔ 200 یونٹ ماہانہ تک بجلی استعمال کرنے والے گھروں کو سولر سسٹم دیا جائے گا، اور مریم نواز کا کہنا ہے کہ زرعی ٹیوب ویل بھی بتدریج سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ طلباء کو 1 لاکھ ای بائکس دینے اور ای بسز آنے سے روایتی ٹرانسپورٹ کلچر بھی تبدیل ہوگا۔ فیصلوں میں مشاورت نہ کرنے پر پیپلز پارٹی کی پھر حکومتی اتحاد سے علیحدگی کی دھمکی۔ شازیہ منی کا کہنا ہے کہ حکومت تواتر سے ایسے فیصلے کر رہی ہے جن پر کوئی مشاورت نہیں کی جاتی۔ پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی دونوں کو بے خبر رکھا۔ بار بار کہہ رہے ہیں جس دن پیپلز پارٹی کی حمایت ختم ہو گئی، وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بھی بار بار کہنے پر نہیں بلایا جا رہا۔ اہم قومی امور پر آئین کو سبوتاژ اور اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ کرنا کیا دانش مندی ہے؟ وفاقی حکومت کی روش سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس طرح خلیج اور بڑھے گی۔